ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب کچھ والدین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, بچوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جو والدین بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے, بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, انتہائی ایک کہہ لیتے ہیں نا ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. وہ سینسٹیوٹی کے حوالے سے ہو جائے, حساسیت کے حوالے سے ہو جائے کہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں پر جو والدین اپنے بچوں کو لے کر بہت زیادہ ہی اسٹرکٹ ہوتے ہیں, وہ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ایکسٹریمزم ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے ہمارے بچوں کے لیے. کیا یہ ان کے اندر بھی ٹریٹس آ جاتی ہیں اگر والدین بہت زیادہ حساسیت کے مالک ہیں, یا سینسٹیوٹی ان کی شخصیت کے اندر بہت زیادہ ہے, تو ایسے بچوں کی پرورش کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ ان کا مطلب آگے جا کر کیا ان کو بھی کوئی چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ والدین کو اس کے حوالے سے کس طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ بہت سارے کہہ لیں کہ پوائنٹ آف ویوز ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر بسمہ اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ماہر نفسیات ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر بسمہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ سوری میرا گلا خراب ہے, آواز پتہ نہیں کیسی ہوتی جا رہی ہے. آج ہم نے والدین کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے, دونوں کے حوالے سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو بتائیے, جو والدین انتہائی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں, ان کے بچوں کے اوپر جو پرورش کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے ویسے ماں باپ کی حساسیت کا؟ منیبہ, ماں باپ کا ہر طرح سے ہر فیز میں اور ہر طرح کی پرسنالٹی ٹریٹ کیری کرتے ہوئے بچوں پہ ایکولی افیکٹ ہوتا ہے. اوکے. کیونکہ بچے جو ہیں ان کے لیے جو پرائم ماڈل ہوتا ہے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. وہ بچپن سے لے کے جیسے جیسے گرو کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو ہی دیکھتے ہیں. لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ اپنی ماؤں کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, لڑکے جو ہیں وہ زیادہ اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور یہ جو ارلی چائلڈہڈ ہوتا ہے, یہ پہلے 10-12 سال, اس میں تو ظاہر ہے ان کو یا اپنے پیرنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کو اسکول میں اپنے ٹیچرز ملتے ہیں. تو یہی دو میڈیم ہے جن کا ان کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. اب اگر پیرنٹس کی پرسنالٹی کی ٹریٹس کی بات کریں تو آپ نے حساسیت کی بات کی. اب پیرنٹس جو حساس طبیعت کے ہوتے ہیں, یعنی ایموشنل ڈس ریگولیشن کا شکار ہوتے ہیں, یا ان کی سینسٹیوٹی کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی بچے جو ہیں وہی ماڈل دیکھتے ہیں تو وہ وہی چیز لرن کرتے ہیں. جیسے اگر ماں جو ہے وہ کسی چھوٹی سی بات کے اوپر اپسیٹ ہو رہی ہے اور ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے, تو بچہ یا بچی اس کو دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا جس کی وجہ سے ماں جو ہے وہ رو رہی ہے. اور بچے کا ماں کو روتے ہوئے دیکھنا جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. اسی طرح سے باپ جو ہے اگر وہ حساس طبیعت کا ہے اور وہ چھوٹی سی بات کے اوپر ماں سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے, تو بچے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اٹ از نارمل کہ چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ ریئیکشن شو کر سکتے ہو. تو ڈیفینیٹلی سینسٹیو نیچر پیرنٹس کی جو ہے وہ ضرور بچوں کے بیہیویئر میں وقت کے ساتھ ساتھ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, سینسٹیو نیچر یہ بھی ہو سکتی ہے, ایک تو آپ نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کیا کہ یہ ہے, کیا یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہے کہ ماں باپ بچوں کو لے کر بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں؟ ہاں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے, بائٹ جائے گا, گر جائے گا, نظر لگ جائے گی, کوئی ایسی چیز نہ کھا لے کوئی, یہ بھی حساسیت ہوتی ہے نا. ماں باپ اس والے سے بھی بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں اوور پروٹیکٹیو نیچر ہونا بچے کی طرف. اب ماں باپ جو ہیں وہ عام طور پہ زیادہ تر ایسٹرن کنٹریز, یعنی معاشرہ جو ہمارا ہے یا ہماری جو ممالک ہیں, ایشیا ہو گیا یا یہاں پہ ہو گیا, یہاں پہ مائیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہوتی ہیں بچوں کی طرف. جیسے بھی آپ نے کہا کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے, بچہ باہر جائے گا چلتے چلتے گر جائے گا, مطلب بچہ شاید اس چیز کو فورسی بھی نہیں کر رہا ہوتا, ماں جو ہے وہ اپنی اوور پروٹیکٹیو نیچر کی وجہ سے پہلے سے یہ اسپیکولیٹ کر لیتی ہے کہ یہ ہوگا. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئنسیڈنٹلی ایسا ہو جائے تو ماں کے جو بلیوز ہیں وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایسا ہی ہوگا. تو یس, اوور پروٹیکٹیو نیچر جو ہے وہ بھی بچے کو بہت زیادہ ہرڈلز کریٹ کرواتی ہے. جیسے اگر یہی ایگزامپل ہم لے لیں کہ ماں جو ہے یا باپ جو ہے وہ بچے کو کسی بھی نئی چیز کو ایکسپلور کرنے کی اجازت نہیں دیتے, اسی ڈر سے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. تو بچہ جو ہے اس کے اندر اس کی جو کیوریوسٹی کی نیچر ہے وہ آہستہ آہستہ دبنا شروع ہو جائے گی, اور وہ ایکسپلور نہیں کرے گا, وہ چیزوں کو لرن کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ہی ول بی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپون دا پیرنٹس کہ وہ اس کے لیے ڈیسائیڈ کریں گے واٹ ہی شوڈ ڈو اینڈ واٹ ہی شوڈنٹ. تو اس کی ڈیسیجن میکنگ اسکلز جو ہیں وہ بہت کمپرومائز ہو جاتی ہیں. اب جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, وہ ایڈولسنٹ ایج میں آتا ہے, اس نے اپنے اسکول کالج کا انتخاب کرنا ہے, اس نے اپنی ایجوکیشن کا انتخاب کرنا ہے. ہی ول بی ڈم کہ میں کیا کروں, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ. پھر اگر جو ہے وہ کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں داخلہ لے لیتا ہے تو اپنے پیئرز میں اس کو جو ہے یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے,
دوست جو ہیں وہ کسی بھی چیز کا پلان کریں گے, بچہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو کے بیٹھا ہوگا کہ میں کیا کروں. تو جیسے جیسے لائف کے ڈفرینٹ ٹرانزیشنز آتے ہیں, بچہ جو ہے اس کی بہت ساری سکلز جو ہیں وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ حساسیت جو ہے یہ والدین کی, یہ کیا بچے کو ٹریٹس میں یا انہیریٹنٹ بھی ہو سکتی ہے, وراثت میں مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے؟ ایک کیریکٹرسٹک ہے جس کو ہم سائیکولوجیکلی بھی اور میرا خیال ہے میڈیکلی بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس سے ایگری کریں گے کہ ہیریڈیٹی یعنی وراثت جو ہے وہ آف سپرنگز میں یعنی بڑوں سے بچوں میں ضرور ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ ماں باپ سے ملتا ہے, آنکھیں ملتی ہیں, نین نقش ملتے ہیں, قد کاٹ ملتا ہے, آواز ملتی ہے, یہ تو فزیکل ٹریٹس ہوگی, لیکن سائیکولوجیکل ٹریٹس بھی ٹریول کرتی ہیں پیرنٹس سے. اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے اور وہ کسی بھی پرابلم کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کی پہلے جو پیرنٹل ہسٹری ہے وہ لازمی لیتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس میں کسی کو اس طرح کا کوئی سائیکولوجیکل ایشو پہلے رہا ہے یا آپ کی فیملی میں یہ چیز ٹریٹ رن کرتی ہوئی آ رہی ہے, تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کی بیسس جو ہے وہ کوئی جینیٹک ان نیچر تو نہیں ہے, یعنی وراثتی طور پہ اس میں ٹرانزیشن ہو کے تو نہیں آئی ہے. سو ڈیفینیٹلی پیرنٹس میں کوئی بھی سائیکولوجیکل یا فزیکل ٹریٹ ہوگی وہ بچوں میں لازمی اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ٹریٹ ٹریول کرتی ہے, وہ ٹریول کر سکتی ہے, وہ بچے کے ڈی این اے میں آ سکتی ہے وہ آگے جا کے. تو یہ پھر یہ اگر معاملہ اس طرح ہے, والدین کے اندر اتنی حساسیت پائی جاتی ہے, تو والدین کو بھی تو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہوں گے نا. پھر ایسے تو نہیں صرف بچوں کو فیس کرنے پڑتے, بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ تو کرتے, والدین کو پھر اس ٹائم آف پیریڈ میں کس طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ سب سے پہلا جو ایک چیلنج ہے جو ان کے لیے اٹس دا موسٹ ڈیزاسٹرس پین, دیٹ از لیک آف پیس. ان کو سکون نہیں ہوتا, کانسٹنٹلی اوور تھنکنگ, کانسٹنٹلی دے آر تھنکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ آپشنز. اور ہمیشہ آپ یہ بھی دیکھو گے منیبا کہ ان کے آپشنز یا جو بھی چیز کے بارے میں وہ سوچیں گے وہ زیادہ تر نیگیٹو ان نیچر ہوں گے. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہاں اس کا یہ حل بھی ہو سکتا ہے. تو ان کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے نا انکلینیشن تھاٹ کی, وہ ہمیشہ ڈائریکشن نیگیٹو کی طرف جاتی ہے. اب ایک انسان جب کانسٹنٹلی نیگیٹو تھاٹس کیری کرے گا تو اس کو سکون کہاں فیل ہوگا؟ لیکن کیوں ہے یہ نیگیٹو تھاٹس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ وہ اوور تھنکنگ جو ہے کی طرف بھی تو جا سکتے ہیں. ایک جنرل ایک آبزرویشن ہے, اوور تھنکنگ ہمیشہ اس چیز کی کرتے ہیں جس میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. جیسے خدا نہ خواستہ اگر دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو کبھی بھی وہ دوسرا بندہ یا دونوں اکیلے بیٹھ کے یہ نہیں سوچیں گے کہ اس نے میرے ساتھ کبھی ٹائم میں اچھا بھی کیا ہے, وہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی سوچیں گے, اس نے یہ بھی کیا ہے, اس نے مجھے فلانے ٹائم پہ یہ بھی کیا تھا. سو دس از نیگیٹو تھاٹ. اور نیگیٹیوٹی جو ہے اس میں پاور جو ہے پازیٹیوٹی سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے ہماری جو ڈائریکشن ہے تھاٹ کی وہ زیادہ نیگیٹو یعنی آلٹرنیٹ سٹیج پہ چلی جاتی ہے. تو پیرنٹس جو ہیں وہ لیک آف پیس کا شکار رہتے ہیں, ان کو ہر وقت ڈر, ایک وہم رہتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ اپنے بچے کی پرورش جس طرح سے پازیٹیو ڈائریکشن میں کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے ہیں. اور بچوں کی بہت سی چیزیں جب وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں, چھوٹے بچے 7-8 سال کے 6 سال کے بچے تو پیرنٹس کے انڈر بات مان لیتے ہیں, لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس ان کو روکتے ہیں, تو وہ پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ جو آپس میں ایک نیگیٹو کانفلکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا بھی پھر ان کو دکھ ہوتا ہے کہ میرا بچہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا. تو دس از ایڈنگ فیول ٹو فائر والا کام ہے کہ ان کی پریشانی جو ہے وہ کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. اور سب سے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم آبزرویشن میں لے کے آتے ہیں, ان پیرنٹس کے جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. کانسٹنٹ اسٹریس لینے کی وجہ سے دے آلویز رپورٹ ہیڈ ایکس, ہمیں ہر وقت سر میں درد رہتا ہے. ان کو ہائپر ٹینشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے. دے بیکم دا وکٹم آف ڈائبٹیز, کیونکہ اسٹریس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے, ڈائبیٹک بن جاتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں. پھر خواتین جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا وقت سے پہلے بوڑھا لگنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ بھی ایک فیچر ہے, کیونکہ جب آپ کانسٹنٹلی ایک ایسا لائف اسٹائل گزار رہے ہوں گے جس میں کوئی اچھا ریکریشنل ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, لیک آف پیس ہے, نیند خراب ہے, بھوک خراب ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ سارے سائنز اور سمٹمز جو ہیں پھر آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز آ جائے تو پھر ان کو کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے, والدین کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے چیز, اگر پیرنٹس کو لگتا ہے کہ دس تھنگ کین بی سارٹیڈ آؤٹ بائی دیم سیلوز تو وہ ضرور کریں. لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں دس از بیونڈ آر ریچ تو دے شوڈ گو فار کنسلٹیشن, دے شوڈ گو فار کاؤنسلرس.
وہ وہاں پہ فیملی کاؤنسلنگ جو ہے اس کے سیشنز لیں, اور کاؤنسلرز جو ہیں یا تھراپسٹ جو ہیں وہ ان کو گائیڈ کریں گے کہ آپس میں پیرنٹ اور چائلڈ کا ریلیشن شپ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ان پیرنٹس کو یہ بھی اس میں سکھایا جاتا ہے, ایسی بھی ٹریننگ کی جائے گی کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنی اس ہیبٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. اب ایک چیز جو بہت سالوں سے لرن کی ہوئی ان کی پرسنالٹی میں انگرینڈ ہے, پارٹ ہے, اس کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن ان کو ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں جس سے ان کی اپنی اس چیز کے اوپر, اپنی اس ہیبٹ کے اوپر قابو پا سکتے ہیں, اور پھر فردر وہ ان کے بچوں کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ میں پرابلم کریٹ نہ کریں. کتنے بچے یا کتنے پیرنٹس آتے ہوں گے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ لکیلی کے پاس؟ اب آتے ہیں وہ اپنے آپ وہ مطلب وہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپلور کہ ہم لوگ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم نے اس کے لیے ہیلپ سیکھ کرنی ہے ڈاکٹر کے منیبا. پاس جب ان کو لگتا ہے نا کہ ہاں دس تھنگ از افیکٹنگ آر فیملی, تو فیملی پہ کوئی بھی پرسن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک دل میں ایک تکلیف پیدا ہو جاتی ہے کہ میری فیملی کمپرومائز نہ کرے. تو جو لوگ فیملی اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور جو لوگ فیملی کی امپورٹنس سمجھتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آتے ہیں اور وقت سے بہت پہلے آ جاتے ہیں, اور ان کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے تھیراپی کا. کیا اچھی بات ہے کہ آپ خود کو یہ جج کر پا رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ پرابلم ہے, اور پھر اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ہیلپ سیکھ کرنے جا رہے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ہیلپ لے رہے, اٹ مینس کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. ہمیں تو یہاں پہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں ہم تو ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور وہ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہے, ہمیں تو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے, یہاں پہ رونا آ جاتا ہے. تو یہ بھی سینسٹیوٹی کی علامت ہی ہے. اس کو کہتے ہیں ایموشنل لیک آف ایموشنل کنٹرول. اوکے, میں سمجھتی ہوں یہ بھی سینسٹیوٹی ہے, ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بیکاز چھوٹی چھوٹی بات پہ دل جو ہے وہ چھوٹا کر لینا اور رونا یہ بھی آپ کو ایموشنلی تھوڑا سا ویک کر دیتا ہے, اور آپ آگے آنے والے کوئی بھی ایسے پرابلمز جو بائی نیچر واقعی بڑے ہوں گے تو ان کے لیے پھر آپ تیار نہیں ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایموشنل ریگولیشن سیکھنا بھی ایک اچھی چیز ہے. جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, آج کل جو ٹرینڈ ہے مطلب جن زی میں کانسٹنٹلی ریلیشن شپ بلڈنگ کا اور کانسٹنٹلی بریک اپ کا بھی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تب ان کے ایک لائف سٹائل اور ہوتا ہے, اور جب وہ بریک اپ میں ہوتے ہیں تب وہ بیچارے کمرے میں اندھیرا کر کے کانوں میں ہیڈ فونس لگا کے تو سیڈ سانگ سنتے ہیں, اور 2-3 دن میں پھر وہ ایک دم سے پھر واپس ریوائیو بھی ہو جاتے ہیں. بڑی جلدی ان کا جو بریک اپ ہے وہ واقعی پیچ اپ میں پھر بدل بھی جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان میں خوبی ہے کہ ان کی ایموشنل ریگولیشن جو ہے نا شاید ہم لوگوں سے بہتر ہے. ایک چیز پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے. بٹ جوکس اپارٹ ایموشنل ریگولیشن ہونی چاہیے, اور اس کے لیے اگین آپ کو سیلف انالیسس کرنا ہے کہ ویئر یو آر لیکنگ. میرا خیال ہے جب آپ اپنا خود ایک جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوکے فائن آئی وانٹ ٹو ورک اپان دس تھنگ. اور ایموشنلی سینسٹیو لوگ جو ہیں ان کو فائدے بھی بہت ہوتے ہیں, جیسے چھوٹی بات پہ کہیں پہ رونا آ جائے تو اس کا فائدہ ان کو ہوتا ہے. خواتین جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے بہت سی جو فرمائشیں ہیں وہ پوری کروا سکتی ہیں, لیکن یہ کہ اپنی ہیلتھ سب سے پہلے ہے. اگر آپ کی ایموشنل سینسٹیوٹی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کر رہی ہے تو یو نیڈ ٹو ورک اپون اٹ. تو یہ خود سے ایموشنل کوئی ایسی چیزیں ہیں, کوئی ٹپس ہیں جو آپ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو, یا خواتین جو اس وقت دیکھتی ہیں جو زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں ہر سچویشن کو لے کے, اپنے ریلیشن شپ کو یا پھر اپنے بچوں کو لے کر حساسیت کا ان کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے ان کی شخصیت کے اندر, وہ کیا کر سکتی ہیں, کس طرح اپنی ایموشنل ریگولیٹ کر سکتی ہیں؟ ہم جب ایک ہی چیز پہ اسٹک رہیں گے نا تو اور اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور اسی کے بارے میں مطلب پلاننگ کرتے رہیں گے کہ اب کیا کریں تو ہماری ایک انرجی ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جب آپ ایسی سچویشن میں ہوں جب آپ یہ دیکھ سکیں کہ دس از ناٹ ان یور کنٹرول رائٹ ناؤ, ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, لیکن اس وقت اگر نہیں ہے تو یو ہیو ٹو ڈیٹیچ یور سیلف فرام دیٹ سچویشن فار سم ٹائم, تاکہ آپ اپنی انرجی کو ریسٹور کر سکیں. جب آپ اپنی انرجی کو ریسٹور کرتے ہیں, انرجی ریسٹور کیسے کی جا سکتی ہے, یو کین ڈسٹریکٹ یور سیلف بائی ڈوئنگ دوز تھنگس وچ یو لائک. جیسے خواتین ہیں عام طور پہ اگر ان کو کوئی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے تو دے کین ڈائیورٹ دیئر اٹینشن تھرو, اگر ان کو کوکنگ کا شوق ہے تو کچھ کوکنگ کی طرف کر لیں, اگر ان کو شاپنگ کا شوق ہے تو شاپنگ کے لیے چلے. ویسے شاپنگ از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ فار تھیراپی فار ڈپریشن. مجھے لگتا ہے ہر بیماری کی بیسٹ تھیراپی ہے, بیسٹ تھیراپی. آپ شاپنگ کریں آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں. ایک کالر ہے ایبٹ آباد سے, انہوں نے کال کیا ہے, فجر نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے منیبا, ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟
میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. ڈاکٹر صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو بچے اس طرح سے حساس ہوتے ہیں، جن کی بہت زیادہ حساس ہوتی ہے، ان کی تربیت میں جو ہے نا کن باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کن باتوں سے جو ہے نا رکنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، اور مطلب ان سے اگر کوئی بات منوانی ہے کسی تعلیم کے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے، تو پھر اس کا تھوڑا سا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ذرا یہ بتا دیں. چلیں جی، بہت شکریہ فجر صاحبہ. بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے، اور آئی نو شی کوڈ بی دا پیرنٹ جو واقعی ان کو شاید کوئی پرابلم ایسی فیس کرنی پڑتی ہے، اینڈ شی از ہیئر ٹو سیک ہیلپ. ہم سب سے کم جو کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ منیبہ، وہ ہے کمیونیکیشن. وی ٹرائی ٹو امپوز آر سیلوز اینڈ آر ڈیسیجنس آن آر کڈس. ایون کہ وہ 20 سال کا بھی ہوگا نا بچہ، تو ہم یہی کہیں گے تم نے باہر جانا ہے تو یو شوڈ ویئر دس مطلب ڈریس، تم ایسے تیار ہو جاؤ. بھائی 20 سال کا بچہ ہے، مطلب ایڈلٹ ہے، وہ اپنے ان کاموں کے لیے خود ڈیسیجن لے سکتا ہے. پھر آپ اس کے ساتھ، ہم بیسکلی بات چیت نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ پیرنٹس کو چاہیے کہ ایج اپروپریٹ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سٹنگ کریں، اور سٹینڈرڈز یا جو ایک پرنسپلز ہیں اپنے گھر کے اور بچوں کی لائف کے اور اپنی لائف کے، وہ ڈٹرمن کریں اور اس کو سیٹ کریں. ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے. سارے پیرنٹس جو ہیں سارے بچوں کے ساتھ بیٹھیں. چھوٹے بچوں کے رولز جو ہیں وہ کہ آپ نے اپنا موبائل کتنی دیر کے لیے استعمال کرنا ہے، آپ اس سے زیادہ نہیں کریں گے. اگر بڑا بچہ ہے تو اس کی ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کہ اچھا تم بتاؤ تم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو. فار ایگزامپل ابھی تعلیم کی انہوں نے بات کیا، بچے سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ان سے کمیونیکیٹ کریں. ان سے پوچھیں اچھا تم نے اس پہ ہوم ورک کیا ہوا تو لیٹس ڈسکس کہ وہ کیا ہے. بچہ جب آپ کو بتائے گا تو وہ خود بھی ریئلائز کرے گا کہ ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ. تو میرا خیال ہے اوپن کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ فار ایموشنلی سینسٹیو کہ آپ بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اس کے بارے میں اس سے پوچھیں، اپنے بارے میں بتائیں، چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کیا کریں. یہ بڑا ضروری ہے بچے کے ساتھ. ڈاکٹر بسمہ اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھی، ماہر نفسیات ہے. ڈاکٹر بسمہ تھینک یو سو مچ، آپ آئیں اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.